السلام علیکم معزز سامعین کرام، ٹرینڈنگ ویڈیو میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ بجٹ 2023 کیسا رہا؟ مالی سال 2022-23 کا 95 کروڑ 2 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش ہو چکا ہے، جو گزشتہ مالی سال سے 10 کروڑ 15 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 9,502 ارب روپے اور APR کے ریونیو کا تخمینہ 7,004 ارب روپے ہے۔ صوبوں کا حصہ دینے کے بعد وفاقی حکومت کے پاس نیٹ ریونیو 4,904 ارب روپے ہوگا۔ نان ٹیکس ریونیو میں 2,000 روپے آمدن، 3,950 ارب روپے قرضہ جات کی ادائیگی پر خرچ ہوں گے۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے 800 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، لیکن دفاع کے لیے 1,523 ارب روپے مختص ہوئے۔ معزز سامعین کرام، پنشن کی مد میں 530 ارب، HEC کے لیے ہائیر ایجوکیشن کے لیے 65 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ سول انتظامیہ کے اخراجات 550 ارب روپے ہوں گے۔ پنشن کی مد میں 530 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجٹ پیش ہونے کے بعد مبینہ طور پر اگلا مرحلہ بحث اور ایوانوں سے منظوری لینے کا ہے، لیکن میرے مطابق ابھی IMF سے بھی منظوری لینا باقی ہے۔ سرکار اسے عوام دوست اور ریلیف بجٹ کا نام دیتی دکھائی دیتی ہے۔ خصوصی طور پر تنخواہ دار طبقے کے 6 لاکھ روپے تک آمدن کو ٹیکس فری قرار دیا گیا ہے، اور 6 لاکھ سے 12 لاکھ روپے تک کی آمدن پر صنعتوں کی صورتحال سب کے سامنے ہے۔ بجلی اور گیس کی قلت کے باعث صنعتوں میں سرمایہ کاری کے امکانات کم ہیں۔ اسی صورتحال میں سرمایہ ڈالرز خریدنے میں صرف ہو سکتا ہے، جس سے ڈالر کا ریٹ مزید بڑھ سکتا ہے، لہذا اس فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ سولر پینلز کی درآمد اور مقامی سپلائی کو سیلز ٹیکس سے استثناء دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو سولر پینلز کی خریداری پر بینکوں سے آسان اقساط پر قرضے مل سکیں گے۔ اس سے درآمد شدہ مہنگے تیل اور گیس کے استعمال میں کمی آ سکتی ہے۔ یہ فیصلہ حوصلہ افزائی دکھائی دیتا ہے، لیکن اس کا فائدہ اسی وقت ہو سکے گا جب اس پالیسی پر اس کی اصل روح کی پینلز کو ٹیکس سے مستثنیٰ قرار دیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں اس پر دوبارہ ٹیکس لگا دیا گیا۔ ممکنہ طور پر IMF کو اس پر اعتراض ہو سکتا ہے۔ بجٹ میں شوبز انڈسٹری کو بڑا ریلیف فراہم کیا گیا ہے، جو کہ آج کل مولانا پر سوالیہ نشان بن رہا ہے۔ بجٹ دستاویز کے مطابق 2018 کے فلم و کلچر پالیسی پر عمل درآمد کا آغاز کرتے ہوئے فلم کو صنعت کا درجہ دیا گیا ہے، اور 1 ارب روپے سالانہ کی لاگت سے بائنڈنگ فلم فائننس فنڈ قائم کیا جا رہا ہے، جبکہ فنکاروں کے لیے میڈیکل انشورنس پالیسی شروع کی جا رہی ہے۔ فلم سازوں کو 5 سال کا ٹیکس ہالیڈے، نئے سنیما گھروں، پروڈکشن ہاؤسز اور فلم موویز کے قیام پر 5 سال کا انکم ٹیکس، اور 10 سال کے لیے فلم اور ڈرامے کی ایکسپورٹ پر ٹیکس ریبیٹ، جبکہ سنیما اور پروڈیوسرز کی آمدن کو انکم ٹیکس سے استثناء دیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکار نے ایک مرتبہ پھر وہی پرانا فارمولہ استعمال کیا ہے جو باعزت پاکستانی اپنی آمدن ڈکلیئر کرتے ہیں اور باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرتے ہیں، انہی پر دوبارہ بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ ٹیکس بیس بڑھانے کی بجائے ٹیکس دہندگان پر ٹیکس ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں۔ زیادہ بہتر ہوتا کہ حکومت ٹیکس ریٹ بڑھانے کی بجائے یہ پالیسی دیتی کہ ہم کس طرح ٹیکس نیٹ میں اضافہ کر کے 7,004 ارب روپے کا ٹیکس ہدف حاصل کر سکتے ہیں۔ حکومت کے پاس پچھلے سال کا ٹیکس ہدف حاصل کرنے کا منصوبہ نہیں تھا۔ مجبوراً IMF کو منی بجٹ کے ذریعے تقریباً 350 ارب روپے کے ٹیکسز لگانا پڑے تھے۔ خدشہ ہے کہ پرانی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ وزیر خزانہ نے فرمایا ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ تقریباً 9 ارب ڈالرز تک محدود کیا جائے گا۔ یہ جملہ سننے میں تو بہتر محسوس ہوتا ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ عملاً ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک اندازے کے مطابق پچھلے 1 ماہ میں تقریباً 40,000 فیکٹریاں بند ہوئی ہیں،
جس کے باعث برآمدات میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ درآمدات ریکارڈ سطح تک بڑھ گئی ہے، ان میں کمی کیسے واقع ہوگی، اس بارے میں بھی کوئی پالیسی پیش نہیں کی گئی۔ آج 2022-23 کا جو بجٹ پیش ہوا ہے یہ غریب لوگوں کے خلاف ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ حکومت جلد اچھی پالیسی بنائیں گے۔ والسلام۔